مائک آن کر دیں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. سب سے پہلے میں ان تمام فیملیز کے ساتھ جن فیملیز کے پیارے اس دنیا سے اس واقعے کے اندر یا اس سے پہلے ہونے والے واقعات میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے ساتھ میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین، ہم تقاریر میں یا بیانات میں یا ٹی وی ٹریکر میں یہ بات کرتے ہیں کہ واقعہ ثانیہ، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک واقعہ یا ایک ثانیہ یا ایک حادثہ، یہ ہم بیان کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو واقعہ، حادثہ یا ثانیہ یہ ایک اچانک چیز ہے، ایک دم ہونے والی چیز ہے، اور یہ سالوں میں، کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد یا کئی دہائیوں کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، کائنڈلی سر آپ لوگ مجھے سنیں گے میرے سینیٹر حضرات، اگر ہم اپنے پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جو کچھ تسلسل سے ہوتا آ رہا ہے، میں انہیں واقعہ ثانیہ یا حادثہ اسے نہیں کہوں گا. یہ ایک مسئلہ ہے. مسئلے اور ثانیہ واقعے میں بڑا فرق ہوتا ہے. واقعہ یا ثانیہ اچانک ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے وہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے چلتا آتا ہے اور وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہوا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے ہاں جو کچھ ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا، پاکستان کے نام اگر میں لوں گا تو مجھے اس میں یہ ڈفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وہ ڈی آئی خان میں واقعہ ہوا، کیا وہ بلوچستان کے کسی 12 ضلعوں میں یا 12 شہروں میں واقعہ ہوا. مجھے یہ ڈیفائن کرنے کی یا یہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ واقعہ کل آنے والے وقت میں لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، پنڈی میں ہو. میں یہ کہوں گا کہ آج جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا پاکستان میں ہوا، اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ہوگا تو پاکستان میں ہوگا. اگر ہم اس چیز سے فرق کرنے لگ گئے جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں واقعہ ہوا، تو پھر یہ مسئلہ بلوچستان کا ہے. یہ مسئلہ صرف اور صرف بلوچستان حل کرے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو یہ واقعہ صرف اور یہ مسئلہ صرف اور صرف اسلام آباد کا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ ڈی آئی خان میں ہوا تو یہ واقعہ صرف اور صرف ڈی آئی خان کا ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا واقعہ نہیں ہے. کیا ہم مسئلے اور واقعے کو الگ کر سکیں گے؟ کیا ہم اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس دہشت گردی کو، جسے ہم دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اس کو ہم واقعے کا نام، حادثے کا نام، ثانیہ کا نام دے کر صرف اس پر ڈسکشن کر کے ہاتھ اٹھا کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے؟ کیا یہی اس کا حل ہے؟ اگر یہ اس کا حل ہے تو شاید پورا پاکستان ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس مسئلے کو ختم، اس ثانیہ کے اثرات کو ختم کر دیں گے. لیکن اگر اس کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں، اگر اس کو یہ واقعی ایک مسئلہ ہے، اگر یہ دہشت گردی یا یہ بدامنی یا یہ جو پراکسی جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ واقعی ایک مسئلہ ہے تو مسئلے کا حل طلب ہونا چاہیے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا کبھی اس پر بیٹھ کر ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا اس ایوان میں، کیا ہمارے ساتھ برابر میں دوسرے ایوان میں، کیا ہمارے صوبائی اسمبلیوں کے ایوانوں میں کبھی بیٹھ کر اس پر سوچا ہے کہ یہ مسئلے ہیں یا یہ صرف واقعات ہیں؟ میرے خیال میں آج تک ہم صرف اس کو واقعات ہی سمجھ رہے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید آپ میری تصحیح کریں، اس حال میں بیٹھے میرے تمام ساتھی میری تصحیح کر دیں، شاید میں غلط ہوں، اس کو واقعہ کہہ رہا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اس مسئلے کے بارے میں باتیں تو ہم بہت کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا، اسرائیل یا افغانستان، ان کے تو ہم نام لے رہے ہیں، ہم اس کی نشاندہی تو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے توسط سے یا ان کے تھرو یا ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ چیز تو ایڈمٹڈ ہے، یہ چیز تو ماننے والی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ہمسایہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو کیا ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس بارے میں، اس سے ہٹ کر تجارت کے بارے میں، اس سے ہٹ کر خارجہ پالیسی کے بارے میں، اس سے ہٹ کر باقی دیگر معاملات پر ہم نے کس طرح کے معاملات ڈسکس کیے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اس مسئلے کو ہم نے کبھی ٹیک اپ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر سیریسلی، اس ایوان نے، ہمارے ساتھ دوسرے ایوان میں بیٹھے لوگوں نے کبھی اس پر ڈسکشن بھی کی ہے؟ جیسے کہ میرے سینیٹر ساتھی نے کل رات ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ اس کا حل 500 سیاستدانوں کو فارغ کرنا ہے. کس طرح فارغ کرنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے جو ساتھی تھے انہوں نے سیاستدانوں کا نام یا سیاستدانوں کو کیسے اس کا مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا 500 سیاستدان.
میرے جو یہاں بیٹھنے والے دوست ہیں سینیٹر صاحب, انہوں نے 500 سیاستدانوں کا نام لیا. کیا اس کا مسئلے کا حل ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا مسئلے کا حل یا اس مسئلے کی وجہ ہم 500 سیاستدان ہیں؟ مندوخیل صاحب, آج ہم چونکہ صرف ثانے پہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں وہی رکھیں. میں اسی پر آ رہا ہوں. تو کیا میرے خیال میں کیا میرے اس فاضل دوست کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ 500 سیاستدانوں کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر یہ ملک 500 ہم جیسے سیاستدانوں کی قربانی سے یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس قربانی کے لیے ہم شاید سب حاضر ہو جائیں. بہت شکریہ مندوخیل صاحب. سر اگر مسئلہ کہیں اور ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے. مندوخیل صاحب, آج صرف ثانے پہ بات ہو رہی تھی. میں ثانیہ پر, سر یہ ثانیہ سے جڑا ہوا ہے سر. یہ کل رات کو ٹی وی پر اتنی بڑی بات کی گئی, اور ساتھی بھی جو اس پہ اتنی بڑی بات کی گئی ہے سر, اور لوگ بھی سر پھر تو پورا سال گزر جائے گا اس میں. نہیں سر دیکھیں آپ بات ہے سر, اگر اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی, اور لوگ بھی بہترین بات کرنا چاہتے ہیں. سر یہ ٹی وی چینل صرف میرے گھر پہ نہیں آ رہا سر. سر یہ ٹی وی چینل صرف میرے گھر پر نہیں آ رہا سر, یہ ٹی وی چینل پورے پاکستان میں, اور یہ ٹی وی چینل دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چل رہے سر. تو کیا ایک ٹی وی چینل پر میرا ایک پارلیمنٹیرین, شاید میں سیاستدان کا لفظ استعمال نہ کر سکوں, میرا ایک پارلیمنٹیرین بیٹھ کر یہ بات کرتے کہ 500 سیاستدانوں کو آپ صفحہ سے ہٹائیں گے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا یہ میں اخبار میں غالباً اخبار والوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ شرافت سے کام لیا, انہوں نے 500 لکھا ہے. افنان اللہ صاحب, اگر انہوں نے ٹی وی پہ 5000 کہا ہے تو میں اس پر معذرت چاہوں گا کہ اخبار والوں نے 500. اچھا چلیں اور اب پتہ نہیں, اب مجھے پتہ نہیں سر 500 میں ہیں یا 5000 ہیں یا 5 ہیں, لیکن اس چیز کی نشاندہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل کی تقاریر کے بعد کل رات کو یہ نشاندہی ہو گئی ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم میں سے ہیں, ہم نے کیے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ والے ہال میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں یا ہماری پارٹیوں میں موجود ہمارے سیاستدان جو ایوانوں تک نہیں پہنچتے, جو ہمارے گلی کوچوں میں ہمارے ورکرز ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, ہر لیول کے سیاستدان ہیں ہمارے پاس, ہمارے کونسل لیول کے سیاستدان ہیں ہمارے پاس, ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے سیاستدان ہیں ہمارے پاس, ہمارے سینٹ لیول کے سیاستدان ہیں ہمارے پاس, ہمارے نیشنل لیول کے سیاستدان ہیں, صوبائی اسمبلی کے لیول کے سیاستدان ہیں. ہم سب سیاستدان ہیں, ہم سب جو سیاست کر رہے ہیں, کوئی اسمبلی تک پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا, لیکن سیاست سب کرتے ہیں, سب کے سب سیاستدان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجود جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ سب کے سب اس نرغے میں آئیں گی یا سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں. بالکل صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے سر, مسئلے کا حل خدا را جہاں ہے وہاں تلاش کریں. بہت شکریہ. مسئلے کا حل جہاں ہے خدا را اس کی طرف توجہ دیں. جی سب کی توجہ اسی طرف ہے سر. توجہ سے کام نہیں چلے گا, توجہ پر عمل بھی ضروری ہے. جب تک عمل نہیں ہوگی سر, توجہ تو ہم پچھلے 77 سال سے دیتے آ رہے ہیں. 77 سال سے ہم یہی ایک لفظ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, لیکن مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہ نازک موڑ نہیں, یہ تو راؤنڈ اباؤٹ ہے, یہ تو ایک گول چوراہا ہے جسے 77 سال سے ہم اسی ایک چوراہے میں ہی گھوم رہے ہیں. راجا صاحب ایک کلیکٹیو وزڈم آ جائے گی, اور ساتھیوں سے بھی سن لیں ہم, اور پھر ہم بات کر لیں گے, کنکلوڈ کر لیں گے. تو میری آپ سے یہ استدعا ہے سر, آخری استدعا یہ ہے کہ کائنڈلی سر ایک تو یہ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ اگر سیاستدانوں میں ہے تو سیاستدانوں کو اس سلسلے میں کٹہرے میں کھڑا کر دیں, اور اگر کٹہرے میں کھڑا ہی کرنا ہے تو سیاستدان اگر مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں یا سیاستدانوں پر الزام لگائے جاتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, یا جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں. عدالت لگائیں, کٹہرا لگائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں, تاکہ یہ پاکستان بچ جائے, تاکہ یہ پاکستان ترقی کرے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ.